اللہ کے فضل و کرم سے 20ویں پارے تک ہم نے کل آپ کے سامنے مختصر خلاصہ رکھا تھا۔ آج 21ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس 21ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کو ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ روم ہے اس میں، اور سورۃ الف لام میم سجدہ بھی اسی میں ہے، اور سورۃ لقمان بھی اسی میں ہے۔ اس 21ویں پارے کے اندر جو سورۃ روم ہے اس کا ذرا پس منظر یہ ہے کہ رومی اس وقت مغلوب ہو رہے تھے ایرانیوں سے، اور اس وقت دنیا کے اندر دو پاور تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی نبوت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے آخری حالات اور آپ کا ہجرت کرنا، اس کے درمیان جو دن تھے، جو سال تھے، ان کے اندر یہ کیفیت تھی کہ رومی مغلوب ہو رہے تھے اور جو ایرانی تھے وہ غالب آ رہے تھے۔ سسٹم یہ تھا کہ جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، وہ مذہبی تھے، ان کا تعلق مذہب کے ساتھ تھا، اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اور ان میں مجوسی بھی تھے جیسے سورج کی پوجا کرنے والے۔ تو آگ اور سورج روشنی کی پوجا کرنے والے، ان کا یہ دین ایمان تھا، اور یہ مشرک لوگ تھے۔ یہ مشرک تھے اور وہ عیسائی تھے، یعنی ایک تھے مذہبی، دوسرے تھے مشرک۔ ان کا آپس کے اندر سخت مقابلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایرانیوں نے کافی حد تک روم پر قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف مسلمان تھے اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ یہ کہہ کر مسلمانوں کو باور کرواتے تھے کہ جس طرح مذہب کا دعویٰ عیسائی کرتے ہیں، ان پر مغلوب آ گئے، ان پر غالب آ گئے ایرانی، اسی طرح ہم بھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غلبت الروم، روم مغلوب آ چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیات میں فرمایا کہ ان قریب دوبارہ غالب آئے گا، دوبارہ غالب آئے گا۔ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو مشرکین کہ رومی جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ مغلوب ہو گئے، تو اب مسلمانوں کو جو مذہب کا دعویٰ کرنے والے ہم ان کو مغلوب کر دیں گے، تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا جب رومیوں نے واپسی پر بڑا حملہ کیا ایرانیوں پر، اور پیچھے سے ان پر وار کیا سمندری راستے سے، اور ان کو بہت ذلیل و رسوا کر دیا اور بہت پست کر دیا ایرانیوں کو۔ اور یہ اس وقت واقعہ ہوا جب مسلمان جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیشن گوئیاں ایک ہی وقت میں پوری کی، اور مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں ان کو شکست ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور وہاں ایرانیوں کو شکست ہوئی عیسائیوں کے ہاتھوں سے، یعنی دونوں مذہبی گروپ تھے، ایک مسلمانوں کا اور وہ عیسائیوں کا۔ تو یہ مشرکین کی آنکھیں کھول دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو نہ کہو کہ ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں پر بعد میں روم پر مسلمان بھی غالب آ گئے، یہ تو ایک الگ تاریخی تفصیل ہے، تو ہم تو خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں 21ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، یہ مال کبھی بھی تمہارے مال کے اندر کمی نہیں لائے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو، فرمایا کہ جو تم لوگ ربا سود لیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں زیادتی ہو جائے، بڑھوتی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑھائی نہیں ہوتی، زیادتی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں یہ تمہارے مال کے اندر بے برکتی کا سبب ہے سود۔ اور فرمایا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کے ہاں وہی بڑھتا ہے مال، اور وہی برکت والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ جو زمین کے اندر، یہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد ہوتا ہے،
یہ فساد جو نقصان ہوتا ہے، یہ جو اللہ کے عذاب آتے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی غلطیاں ہیں، تمہاری نافرمانیاں ہیں، جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ تم اللہ پر نہ ڈال دو کہ اللہ نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ اللہ نے یہ کر دیا، بلکہ یہ تمہارے اپنے ایسے افعال ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سزا ملتی ہے۔ اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بندے کے جب برے افعال ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے سمندری مخلوق کو بھی اللہ کا عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یہ جو سمندروں کے اندر بھی طغیانیاں آتی ہیں اور یہ جو عذاب آتے ہیں اور جو زمینوں پر آتے ہیں، فرمایا یہ سارے کا سارا تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں طغیانی آئے گی تو سمندری جو جانور ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا، اور یہ سمندر کی طغیانی سیلاب کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، یہ بہت زیادہ بارش کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، یہ تمہارے لیے پھر ایک عذاب کی شکل ہو جائے گی۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ تمہارے اعمال اپنے سے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ترین عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ آپ نہیں سنوا سکتے جو فوت ہو گئے ان کو۔ یہ واضح طور پر آپ کسی بھی ترجمے والے قرآن کو اٹھائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، چاہے وہ کسی دیگر دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے کسی فقہ سے ان کا تعلق ہو یا کوئی اور دعویٰ کرنے والے، کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیں، ترجمہ یہی لکھا ہوگا کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردہ لوگوں کو۔ واضح طور پر سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ، اور فرمایا نہ ہی آپ ان کو سنوا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے، پیٹھ پھیر کر چلے گئے، کافی دیر تک آگے چلے گئے، اب ان کو بھی آپ اگر آواز دیں تو وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتے۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور دوسری بات کہ مردے جو دنیا سے چلے گئے وہ لوگ بات کلام کرنا چاہے کوئی ان سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے دفنا کر آ جاتے ہو تو پھر ان کو جو ہے دعا کرتے ہو ان کے لیے جا کے، تو ان کو بتلایا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کیا ہے؟ بتلایا جاتا ہے۔ وہ کیسے بتلایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے، فرشتے جا کر بتلاتے ہیں کہ آپ کا فلاں عزیز آیا تھا، آپ کا بیٹا آیا تھا، آپ کے لیے دعا کر کے گیا۔ اس طرح کے جو الفاظ احادیث کے ملتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے جا کر ان مردوں کو سناتے ہیں، خود وہ نہیں سنتے۔ اگر سنتے ہوتے تو عام سی بات ہے، جو سنتے ہیں ان کو دفنایا نہیں جانتا۔ جب تک وہ سنتے ہیں ہم کہتے زندہ ہے، اور جب سنتے نہیں ہیں تو ہم کہتے مردہ ہے۔ تو واضح فرق پتہ ہے مردہ اور زندہ کا۔ تو انبیاء کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ برزخی زندگی کے اندر ہیں، وہ اب دنیا والی زندگی میں نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے روضہ رسول پر جا کر، اس کے بارے میں بھی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کون پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے اذن اور حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے آپ پر درود پڑھا۔ تو یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ بتلایا جاتا ہے، نہ کہ خود سنتے ہیں۔ کوئی بھی انبیاء اپنی قبور کے اندر، قبروں کے اندر نہیں سنتے، ایسا کوئی بھی صحیح معنی میں کتاب و سنت سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ جس طرح اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی آپ تلاوت کرتے، مشرکین مکہ اس کے مقابلے میں کچھ گانے والی عورتوں کو بلایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گانے گاتے تھے اور بری محفلیں سجاتے تھے
تاکہ لوگوں کو دور کیا جائے قرآن سے اور تلاوت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں اور اللہ کے راستے سے دور کریں، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کی یہ حرکتیں تھیں، تو یہاں معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ایسی چیزیں جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ واضح طور پر احادیث میں منع ہے کہ کوئی بندہ موسیقی سنے، گانے بجانے سے محبت رکھے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آواز سنی گانے بجانے کی، آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اپنے کانوں کے اندر داخل کر دی۔ کیوں؟ اس سے بچنے کے لیے کہ یہ بری آواز ہے، یہ شیطانی آلات ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے اور قرآن مجید سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے کلام سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ فضولیات اور گانے بجانے سے۔ یہ بہت ہی سنگینیاں اور بہت ساری وعیدات احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم بات کو مختصر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سیدنا لقمان علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ لقمان کے اندر رب العالمین نے سورۃ لقمان کے اندر سیدنا لقمان کی حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تو یہ لقمان حکیم، ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمودات کو بھی نقل کیا ہے کہ یہ لقمان تھا جس کو ہم نے بڑی حکمت عطا کی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا کہ کبھی شرک نہ کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، شرک نہ کرنا۔ اور یہاں پر دوسری جو انہوں نے نصیحت کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جب لوگوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، تکبر نہ کرنا، صبر کرنا۔ اس طرح کی نصیحتیں جو سیدنا لقمان نے کی، یہ ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو کرنی چاہیے، جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن میں نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں کریں، صبر کی تلقین کریں، نیکی کی تلقین کریں، شرک سے روکیں اور نماز کا حکم دے۔ اور سیدنا لقمان کے جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں اور مطالعہ کریں کہ کیا کیا نصیحتیں تھیں۔ یقیناً وہ عظیم نصیحتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی نازل فرما دی تاکہ ہمارے لیے ہدایت کی راہ بن سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ جو نازل فرمائی وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے، 21ویں پارے کے اندر۔ یہ سورت وہ ہے جو ہم جمعے کے دن فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سنت کے مطابق ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے اندر اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کے اندر بھی بہت سارے احکامات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں کے اندر، فی 6 ایام، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ اہل سنت والجماعت، کتاب و سنت کو پر عمل کرنے والوں کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ صحیح ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے شمار فرامین بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے علو ثابت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور کرسی پر ہے۔ یہ کرسی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کرسی کے بارے میں بھی کیا ہے، یہ کرسی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کرسی سے بھی اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کرسی سے بھی اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور پھر اس پر اللہ کی کرسی ہے، اللہ اس کرسی سے بھی اوپر ہے۔ اور پھر دوسرا جو معنی محدثین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا اپنی کرسی کو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح کرسی پر نعوذ باللہ بیٹھا ہے، وہ اللہ کے شان کے لائق ہے۔
جس طرح اللہ کی شان ہے اللہ نے یہ بیان نہیں کیا، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اللہ نے نہیں بیان کیا۔ جتنا اللہ نے بتلا دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور عقیدے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرنا، جتنا نہیں پتہ وہ اللہ کے سپرد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا تھا کہ آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کی آواز نہیں تھی، وہ گونگی تھی، بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا کہ یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے، ایمان والی۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، مومنہ ہے۔ یعنی جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ آسمان کی طرف ہے، عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اس کے ایمان کے اندر شک ہے۔ اور قرآن مجید میں کافی مرتبہ یہ آیت آئی ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہی عقیدہ صحیح ترین عقیدہ ہے، اور اللہ یقیناً اوپر ہے۔ اور بڑی معروف حدیث صحیح مسلم کی ہم بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ اوپر ہے، اوپر سے اللہ نیچے آتا ہے۔ نزول کے الفاظ ہیں، نزول کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا۔ تو یہ راتیں بھی بڑی عظیم ہیں کہ ان راتوں کو ہم اپنے رب سے دعا بھی کیا کریں۔ تو یہ کچھ چند باتیں تھی اس پارے کے حوالے سے، 21ویں پارے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا